لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الميامين لا سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم وعداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. اللهم صل على محمد. مسلسل ہماری گفتگو جاری ہے سورہ اسراء کی 9ویں آیت کے ذیل میں، اور پروردگار عالم کا ارشاد ہے کہ ہم نے اس قرآن کے ذریعے سے، بلکہ یہ قرآن ہدایت دیتا ہے موسٹ اپرائٹ وے کی طرف، موسٹ ایکیوریٹ وے کی طرف. اور وہ ہدایت جب قرآن دیتا ہے تو اس قرآن سے ہدایت کرنے والے وہ ہوتے ہیں جو صاحبان ایمان کہلاتے ہیں، مومن کہلاتے ہیں. ایسے مومنین کو پروردگار بشارت دیتا ہے، خوشخبری دیتا ہے کہ اگر وہ صاحب ایمان ہوں اور عمل صالح کریں تو ان کے لیے خدا نے بہت بڑا اجر رکھا ہے. گفتگو ہماری تقریباً اب اختتامی مراحل پر ہے. آج کی گفتگو ہے اور اس کے بعد زیارت کی مجلس ہوگی. میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنی اس کلام کو، آج شب عاشور ہے، ظاہر ہے کہ میں یہ کلام مختصر رکھوں گا. کچھ شب عاشور کے احوال آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم محمد و آل محمد کے صدقے میں، شہدائے کربلا کے صدقے میں اس ذکر کو بہترین انداز سے پیش کرنے اور خلوص کے ساتھ ذکر کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، آج کی اس گفتگو میں ایک سوال میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ قرآن کہتا ہے لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. کوئی خشک، کوئی تر ایسا نہیں ہے کہ جو ہم نے اس کتاب مبین میں، مبین یعنی کھلا ہوا، واضح، اس مبین کتاب میں نہ جمع کر دیا ہو. لیکن اس واضح ترین کتاب میں قرآن کہہ رہا ہے، یعنی پروردگار کہہ رہا ہے. اور جب پروردگار کہہ رہا ہے تو مطلب کیا ہوا؟ خدا نے یہ تو نہیں کہا کہ سارا دین قرآن کے اندر رکھا ہے. خدا نے یہ نہیں کہا زمین کا سب کچھ قرآن کے اندر رکھا ہے. خدا نے یہ بھی نہیں کہا زمین اور آسمان کا اس میں رکھا ہے. یہ بھی نہیں کہا کہ مخلوقات کا اس میں رکھا ہے. خدا نے یہ کہا لا رطب ولا یابس. کوئی خشک، کوئی تر. اب کائنات جتنی بڑی ہے، جو کچھ کائنات کا حصہ ہے، جو مخلوقات کا حصہ ہے، جہاں جہاں تک وہ رب العالمین ہے، خدا کہہ رہا ہے ہم نے سب کا سب سمیٹ کر اس قرآن میں جمع کر دیا ہے. یہ ہے قرآن جو خدا خود اپنی صفت بیان کرتا ہے. اب یہ قرآن جب ایسا قرآن ہے کہ جو ہمیں محسوس ہوتا ہے ایک کتاب کی صورت میں، ایک صحیفے کی صورت میں، چند صفحات کی صورت میں،
کہ ہم اس قرآن کو ابتدا سے لے کر آخر تک تلاوت کرتے ہیں. ہمیں پروردگار عالم نے حکم بھی دیا، آل محمد نے سکھایا، قرآن کی تلاوت بہترین عبادت ہے. اور یہی قرآن کی تلاوت میں انشاءاللہ عرض بھی کروں گا، اور ایک پہلے اشارہ بھی کر چکا ہوں کہ قرآن کی تلاوت کا لفظ مولا نے استعمال کیا تھا آج، یعنی 9 محرم کی شام میں، جب حضرت عباس علمدار علیہ الصلاۃ والسلام مولا نے جملہ کہا تھا، انی احب الدعاء والاستغفار وتلاوت القرآن والصلاۃ. میں دعا کو، استغفار کو، قرآن کی تلاوت کو اور نماز کو بہت پسند کرتا ہوں. میں چاہتا ہوں آج کی شب میں یہ کروں. یہ کون سی شب عاشور؟ وہ کہ اگلے دن قربانی ہے. میں انشاءاللہ بیان کروں گا یہ واقعات کہ شب عاشور میں ہوا کیا کیا. عام طور پر یہ مقتل کے چند جملے بیان ہوتے ہیں، تفصیل نہیں بیان ہوتی. میری خواہش ہے کہ میں ان جملوں کو آپ کے سامنے عرض کروں کہ جو واقع کربلا کے اندر جو مصائب سے پہلے کے، یہ بھی مصائب ہیں لیکن نارملی بیان نہیں ہوتے. لیکن اس سے پہلے ہم اپنے موضوع کو پہلے مکمل کریں کہ میں اب ایک اور لفظ استعمال کر رہا ہوں. خدا نے کہا سب کو جمع کر دیا، تو ہے اس کے اندر اس لیے کہ خدا نے کہا ہے. خدا جھوٹ تو نہیں کہتا. اگر خدا جھوٹ کہہ سکتا ہوتا، یا اگر کوئی خدا کو جھوٹا مان لے، تو پھر تو قرآن ہی نہ مانے، پھر تو قرآن کی اوتھینٹسٹی ختم ہو جائے. تو خدا نے جو کہا ہے وہ تو سچ ہے. اب یہ پتہ کیسے چلے گا؟ اب یہ سیکھیں گے کیسے؟ اب پتہ، اس کے راز کیسے پتہ چلیں گے؟ تو اب میں ینگسٹرز کے لیے، یوتھ کے لیے لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ جو آج کی دنیا میں سب کو سمجھ میں آتا ہے، آسان ترین لفظ. کچھ چیزیں ہوتی ہیں کوڈنگ لینگویج میں استعمال کی جاتی ہیں، اس کو ڈی کوڈ کرنا پڑتا ہے. اب وہ کوڈنگ لینگویج آپ آئی ٹی میں استعمال کر رہے ہیں، تو آپ نے جو کوڈنگ لینگویج رکھی ہے، وہ کوڈ آپ نے جو رکھا ہے، وہ کوڈ جہاں جس طرح سے جس جگہ پر ایگزیکیوٹ کروائیں گے، اس کا رزلٹ وہاں پہ نظر آئے گا آپ کو. لیکن اگر مثال کے طور پر، اب میں تھوڑا سا پروفیشنل، جو آئی ٹی سے ریلیٹڈ بہت سارے بچے ایسے ہیں کہ جو آج کل تو اے آئی کا زمانہ ہے، سب جانتے ہیں. اگر میں سی پلس کا کوڈ جو سی لینگویج میں لکھا ہوا ہے، وہ کوڈ میں اگر ایچ ٹی ایم ایل پہ لگا دوں تو کیا کوڈ رن ہوگا؟ کوڈ تو ہے، ریٹن کوڈ ہے، سب کچھ ہے. آپ نے لائبریریز ایڈ ہی نہیں کی، کوڈ سی پہ بھی نہیں چلے گا. سی کا کوڈ ہے، ایچ ٹی ایم ایل پہ نہیں چلے گا. یہ میں صرف اس لیے مثال دے رہا ہوں تاکہ بات واضح ہو. کوڈ کو ڈی کوڈ کرنے والا وہ ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے جو اس کوڈ کو بھی سمجھتا ہو، اس کوڈ کے بیک گراؤنڈ کو بھی سمجھتا ہو، اس پلیٹ فارم کو بھی سمجھتا ہو کہ جہاں پر یہ کوڈ ایگزیکیوٹ ہو سکتا ہے. بات واضح ہو گئی. میں نے اس لیے مثال دی تاکہ بالکل کلیئر رہے. اب میں آگے بڑھ رہا ہوں. اس کوڈ کو بیان کرے گا کون؟ ہم نے شروع سے بات کی تھی، خود اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب یہ قرآن بھی کوڈ ہے. اتنا آسان الفاظ میں ذکر ہوا کہ اگر ہم ترجمہ پڑھتے تو ہمیں بھی کچھ نہ کچھ ہلکا پھلکا سمجھ میں آ جاتا. کچھ چیزیں، سب نہیں. لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا. کچھ واقعات اتنے آسان رکھے کہ ہر انسان کی سمجھ میں آئے، اسے درس ملے، اسے سبق ملے. کچھ ایسی مشکل چیزیں رکھی کہ جس کو اگر ترجمہ بھی پڑھ لے، تفسیر بھی پڑھ لے، تب بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ ہے کیا. قرآن ایسا ہے. قرآن کے اندر جو خدا نے راز رکھے ہیں، جو سیکرٹس رکھے ہیں، جو کوڈز رکھے ہیں، ان کو ڈیکوڈ کون کرے گا؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں علی مع القرآن والقرآن مع علی. علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے. یہ کیسے جڑی ہوئی شخصیات ہیں، یہ کیسے جڑے ہوئے روابط ہیں، بالکل ملے ہوئے. کہ اگر خود مولا کائنات کے بارے میں خطبہ غدیر میں مولا نے، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تھا، میں نے ایک جملہ آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ سارا علم میں نے دے دیا. اسی خطبہ غدیر میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں، کہا جہاں جہاں پروردگار عالم نے یا ایھا الذین آمنو کا خطاب کیا ہے نا، جہاں جہاں صاحبان ایمان کا خطاب کیا، اس کا اولین ترین فرد اگر کوئی ہے تو امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی. بس اس کوڈ کو سیکھنا ہو تو جائیں گے کہاں؟ اب ابن عباس کی روایت آپ نے سنی ہوگی. ابن عباس ایک مرتبہ آئے مولا کائنات کے پاس اور
کہنے لگے مولا تفسیر سورہ حمد بتائیے کیا ہے اس کے اندر. مولا نے بیان کرنا شروع کیا. رات میں گفتگو شروع ہوئی, صبح فجر ہو گئی. گفتگو کہاں تک پہنچی تھی؟ کیا سورہ حمد کی تفسیر مکمل ہو گئی؟ ابن عباس, جو ہمارے ہاں بھی روایت, ہم بھی شیعہ بھی نقل کرتے ہیں, اہل سنت بھی ابن عباس کی روایت نقل کرتے ہیں. ابن عباس کہتے ہیں مولا کائنات کے پاس بیٹھا رہا, رات گزر گئی, ابھی بسم اللہ کی تفسیر مکمل نہیں ہونے پائی تھی. بسم اللہ ہی سمجھا رہے تھے, بسم اللہ ہی کی تفسیر بیان کی جا رہی تھی. بس یہ بسم اللہ کے اندر اتنی گہرائی ہے, اتنی باریکی پائی جاتی ہے. تو اب سمجھ میں آیا کہ یہ قرآن اگر آل محمد کے گھرانے سے لیں گے تو پھر کس طرح سے باریکی کے ساتھ ملے گا. جناب ابن عباس کو کہا جاتا ہے مفسر قرآن. کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ مولا کائنات سے انہوں نے تفسیر سیکھی, مولا کائنات نے ان کو تفسیر سکھائی. بس یہ تفسیر اور یہ قرآن ایک بسم اللہ کو سمجھنے میں رات گزر گئی, مکمل نہیں ہوا بسم اللہ. تو اب یہ جملہ کہنے کا حق ہے نا جو تاریخ نے لکھا کہ جو کچھ آسمانی کتابوں میں ہے وہ سب کا سب ہے قرآن کے اندر, اور جو کچھ قرآن کے اندر ہے وہ سب کا سب سمٹ کے آ جاتا ہے سورہ حمد کے اندر جو فاتحۃ الکتاب ہے. جو کچھ حمد میں ہے وہ سارا بسم اللہ میں ہے, جو بسم اللہ کے اندر ہے وہ اس کی با میں ہے. اور مولا کائنات کا جملہ ہے انا النقطۃ الذی تحت الباء, اس با کے نیچے جو نقطہ ہے نا وہ علی ابن ابی طالب کی ذات گرامی ہے. یا علی. اب واضح ہوئی. اب میں اپنے جملے نہیں پیش کر رہا, حدیثیں پیش کر رہا ہوں جو آل محمد نے ذکر کیے. اب یہ نقطہ جسے اگر کوئی سمجھے, جسے کوئی گہرائی میں جا کر سمجھنا چاہے تو وہ کہاں جائے؟ وہ جائے مولا کائنات کے در پر, ان کی اولاد کے در پر. وہ سمجھائیں گے قرآن کیسے بیان ہوتا ہے. تاریخ کہتی ہے, میں ایک اور آسان کر کے, تاکہ ایک اور واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کروں, بات اور آسان ہو جائے. خلافت ثانیہ کا زمانہ تھا, دوسری خلافت کا زمانہ. دو عورتیں آئیں, مناقب ابن شہراشوب میں روایت نقل ہے کہ دو عورتیں آئیں اور کہنے لگیں کہ دونوں کے پاس دو بچے تھے, دونوں کے بچے ایک ساتھ ہی پیدا ہوئے, ایک کا لڑکا تھا ایک لڑکی تھی. دونوں عورتوں نے دعویٰ کر دیا کہ لڑکا میرا لڑکی اس کی. دوسری نے کہا لڑکا میرا لڑکی اس کی. فیصلہ کیسے ہو؟ کیسے پتہ چلے کہ کس کا لڑکا ہے کس کی لڑکی ہے؟ دونوں نے بچہ جنا ہے, دونوں کی ایج برابر ہے, دونوں بچے ہیں, دونوں مائیں ہیں, کیسے پتہ چلے؟ کہ جب خلیفہ کے پاس یہ بات آئی کہ ہم تو نہیں فیصلہ کر سکتے, ہم کیسے بتا سکتے ہیں, اس کا جواب ہمارے پاس نہیں ہے. کہ بلاؤ ابو الحسن علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کو. بعض جگہوں پہ لفظ استعمال ہوا ہے کاشف الہم والغم, جو ہم اور غم کو دور کرنے والا ہے علی ابن ابی طالب, اسے بلاؤ. وہ بتا سکتا ہے کہ یہ بچہ کس کا ہے, بچی کس کی ہے, بچہ کس کا ہے. بس ایک مرتبہ مولا کائنات کو بلایا گیا, مولا کائنات کو بلوایا, مولا کائنات آئے. کہا بتاؤ کیا؟ کہا ایک کام کرو, ان بچوں کی جو غذا ہے, آج شہزادے کا تذکرہ ہے نا, اب یہ جملہ سنیے, مولا کائنات کے فیصلوں میں یہ واقعہ ذکر ہے کہ اس بچوں کی جو غذا ہے کہ انہیں خواتین میں بھیجا گیا, اور ان بچوں کی غذا کو جمع کرنے کے لیے دو مختصر برتن منگوائے, ظروف منگوائے گئے, دونوں کا وزن کروایا گیا کہ بالکل برابر ہوں, بچوں کی غذا اس میں ڈالوائی گئی. کہ اب وزن کرو کس کی غذا بھاری ہے کس کی غذا ہلکی ہے. جس کی غذا کا وزن بھاری تھا کہا کہ لڑکا اسے دے دو, اور جس کی غذا کا وزن ہلکا تھا کہ لڑکی اسے دے دو. مولا نے فیصلہ تو کر دیا, اب سمجھ میں کسی کی نہ آیا کہ مولا فیصلہ تو آپ کر رہے ہیں لیکن اس کا کوئی ریزن ہے, کہیں لکھا ہوا ہے, ہمیں کیسے سمجھ میں آئے؟ کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن میں لکھا ہے للذکر مثل حظ الانثیین, مرد کا حصہ لڑکے کا حصہ عورت کے لڑکی کے دو برابر ہوتا. اچھا یہ آیت تو میراث کی آیت ہے, میراث کی تقسیم کی آیت ہے کہ جس کو قرآن مجید نے ذکر کیا. مولا کائنات نے سمجھایا کہ وہ میراث کا بھی حصہ ہے, اور اس کے رازوں میں سے ایک راز یہ ہے
کہ جو لڑکے کی ماں ہوتی ہے اس لڑکے کی ماں کی غذا جو لڑکے کے جسم میں جاتی ہے اس کی غذا کے وزن میں اور لڑکی کی ماں کے غذا کے وزن میں بھی اتنا ہی ڈفرینس ہوتا ہے، جس کے ذریعے سے مولا کائنات نے راز بتلایا کہ قرآن ہے، اگر ہمارے پاس آؤ گے تو اس کے بیک گراؤنڈ اور اس کے راز بھی ہم تم کو سکھائیں گے. یہ ہے قرآن. اگر سامنے سے کوئی ترجمہ دیکھے گا تو کیا میراث کی آیت ہے، کیونکہ لڑکے کا حصہ کتنا ہوتا ہے اور لڑکی کا حصہ کتنا ہوتا ہے، اس کی بیک گراؤنڈ یہ چیزیں. دوسری روایت آپ کی خدمت میں عرض کروں، نویں امام محمد تقی جواد علیہ الصلوۃ والسلام، معتصم کا زمانہ، ایک مرتبہ چور کو لایا گیا. اب یہ روایت شاید آپ نے سنی ہو تو میں بہت جلدی گزر جاؤں تاکہ میں بات مکمل کر دوں. صرف مجھے یہ سمجھانا ہے کہ کوڈ اور ڈی کوڈ ہوتا کیا ہے. قرآن کو سمجھنے کے لیے وہ ہونا چاہیے جس کے پاس قرآن کا علم ہو، وہ بیان کرے گا کہ قرآن کا راز کیا ہے. جب نویں امام کا زمانہ تھا، معتصم کا دربار تھا، چور لایا گیا. چور کے بارے میں قرآن مجید کہتا ہے والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما. چور ہو یا چور یعنی مرد ہو یا چور عورت ہو، یعنی چور ہو یا چورنی اردو میں جو کہتے ہیں، دونوں کے ہاتھ کاٹے جائیں گے. قرآن نے یہ کہا فاقطعوا ایدیہما، دونوں کے ہاتھ کاٹے جائیں. اب کیا ہاتھ کاٹے جائیں؟ معتصم کے دربار میں چور لایا گیا، کہ فیصلہ کرو. بڑے بڑے علماء موجود تھے، کہ کیا ہوگا؟ کہ قرآن کی آیت ہے ہاتھ کاٹے جائیں. اچھا ٹھیک ہے، ہاتھ کاٹے جائیں. کہاں سے ہاتھ کاٹے جائیں گے؟ کہ اب یہ ہاتھ کا لفظ، ہاتھ کو کہتے ہیں ایدی، ید اور ایدی. ید یعنی ایک ہاتھ جس کو آپ نے بہت سنا ہوگا، ید اللہ، اللہ کا ہاتھ. کون ہے اللہ کا ہاتھ؟ خود امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. ایدی یعنی دونوں ہاتھ کاٹے جائیں. کہاں سے کاٹے جائیں؟ ہاتھ بولتے کس کو ہیں؟ ہاتھ اس کو بولتے ہیں، ہاتھ اس کو بولتے ہیں، ہاتھ اس کو بولتے ہیں. کس کو ہاتھ کہتے ہیں؟ قرآن نے لفظ استعمال کیا ایدی کا. بتاؤ ہاتھ کہاں سے کٹے گا؟ اب یہ بھی سورہ مائدہ کی آیت ہے والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما. دوسری بھی سورہ مائدہ کی آیت ہے، ابتدائی آیات میں سے چھٹی آیت غالباً، کہ جہاں پر وضو کا حکم بیان کیا گیا فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، کہ وضو کے اندر جو ہاتھ دھویا جائے گا وہ کوہنی تک دھویا جاتا ہے. تو کسی نے آیت پڑھ دی، کہا کہ دیکھو قرآن مجید میں سورہ مائدہ کے اندر خداوند متعال نے کیا کہا، ہاتھ کس کو بولتے ہیں؟ کہا وضو کے اندر ہاتھ دھویا جاتا ہے. کہاں تک؟ کوہنی تک دھویا جاتا ہے. تو کہاں تک کاٹا جائے گا؟ کہا کوہنی تک کاٹ دو. آپ غور کر رہے ہیں؟ میں جملہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، کوئی اگر سامنے سے قرآن پڑھ رہا ہو نا اور قرآن کا ٹرانسلیشن بھی صحیح کر رہا ہو، تب بھی اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ قرآن یا قرآن کا ٹرانسلیشن پیش کرنے والا صحیح بات کر رہا ہے، جب تک احادیث اہل بیت کے اندر اس کی نشان نہ موجود ہوں. کہنے والے نے کیا کہا؟ قرآن ہے، بالکل واضح جملہ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، ہاتھ کوہنی سے دھویا جاتا ہے. تو ہاتھ کا مطلب خدا نے کوہنی کہا نا، تو کوہنی سے ہاتھ کاٹ دو. دوسرے علماء سے پوچھا کل آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ کہا نہیں، اس آیت میں آگے بھی ہے، تیمم کا جب حکم بیان ہوا ہے تو اس میں اس طرح سے حکم ہوا ہے وامسحوا برؤوسکم وایدیکم. کہ اس کے اندر جو تیمم کا حکم بیان ہوا ہے اس کے اندر یہ ہے کہ کلائی تک، یہاں تک تیمم جب کیا جاتا ہے تو یہاں تک تیمم نہیں کیا جاتا ہے، یہاں تک تیمم کیا جاتا ہے. تو ہاتھ کہاں سے کٹے گا؟ کہ دوسرا بھی کہنے والا کیا کہہ رہا ہے؟ یہ بھی قرآن کی آیت ہے کہ یہاں سے ہاتھ کٹے گا. اب معتصم تو چکرا گیا. جب آل محمد کے در سے دور ہوں گے تو پھر ایسی ہی باتیں ہوں گی، کیونکہ آل محمد کا در چھوڑا ہے نا. کہ اب کیا کیا جائے؟ کہ ایک یہ کہہ رہا ہے وہ بھی قرآن پڑھتا ہے، دوسرا یہ کہہ رہا ہے وہ بھی قرآن پڑھ رہا ہے، میں کس کی بات مانوں اور کہاں سے سمجھوں کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے یا وہ صحیح کہہ رہا ہے؟ کہ بلاؤ اس کو کہ جو فرزند رسول ہے، اسے بلاؤ کہ جو قرآن کا علم رکھتا ہے وہ آ کر جواب دے. امام محمد تقی جواد علیہ الصلوۃ والسلام کو بلایا گیا. مولا تشریف لائے، کہا کہ بتائیے کہ اختلاف ہو گیا، ایک سوال ہے، ایک مسئلہ ہے، بتائیے ایک چور ہے، چور کا ہاتھ کٹے گا کہاں سے؟ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کوہنی سے ہاتھ کاٹا جائے، یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ہاتھ کلائی سے کٹیں گے، رچ سے کٹیں گے. کہاں سے ہاتھ کٹنا چاہیے؟
امام اس وقت تقیہ کرنا چاہ رہے تھے. امام نے کہا جو کہہ رہا ہے تو سن لیں, بتا دیا نا انہوں نے. کہا نہیں آپ بتائیے. امام نے پہلے انکار کیا, اس نے قسم دی, کہ میں اللہ کی قسم دیتا ہوں بتلائیے. اس لیے کہ معاملات کچھ اور تھے, اب میں وہ اس دوسری طرف نہیں جا سکتا, ورنہ پوری ڈسکشنز ہیں کہ کیا حالات تھے کہ امام بولنا نہیں چاہ رہے تھے, اس ڈیٹیلز میں جانا نہیں چاہ رہے تھے. اس نے قسم دی, کہا نہیں فرزند رسول آپ بتائیے, میں قسم دے رہا ہوں اللہ کی, کیا بتائیے. کہا اچھا ٹھیک ہے بتا, کہہ رہا ہے قسم دے رہا ہے تو میں بتاتا ہوں. کہ دیکھ اس کے ہاتھ کہاں سے کٹیں گے, نہ یہاں سے کٹیں گے نہ یہاں سے کٹیں گے, اس کے ہاتھ کی فقط یہ 4 انگلیاں کٹیں گی. کہا مولا یہ کیا مطلب, ہاتھ انگلیاں کیوں کٹیں گی؟ کہ اس لیے کہ قرآن نے کہا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. کہ دیکھو قرآن نے کہا ہے کہ سجدے کے جو اعضاء ہوتے ہیں یہ خدا نے اپنے لیے خاص رکھے ہیں. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ, جو سجدے کا عضو ہے, جو انسان کے لیے نماز میں زمین پر رکھنا واجب ہے, وہ کیا, یہ پام, جو آپ کہتے ہیں ہتھیلی, یہ زمین پر رکھنا واجب ہے. خدا نے کہا یہ حصہ اللہ کا ہے, اسے کاٹا نہیں جا سکتا. جو اب اسے کاٹا نہیں جا سکتا تو اب ہاتھ کٹے گا کہاں سے؟ کہ یہ 4 انگلیاں کٹیں گی, یہاں سے ہاتھ کٹے گا جو چور کا ہاتھ کاٹا جانا چاہیے. کہ جب مولا نے یہ بیان کیا اب سب کی سمجھ میں آئے, سب کی زبانیں بند ہو گئی. کہ مولا نے جو بات کی ہے وہ بالکل صحیح بات کی ہے, دلیل دی ہے وہ بالکل صحیح دی ہے. اب بات واضح ہوئی کہ اگر فرزند رسول کے گھر سے قرآن سمجھیں گے تو کیا نتیجہ نکلے گا, اور غیروں سے قرآن سمجھنے کی کوشش کریں گے تو کیا نتیجہ نکلے گا. قرآن ہے, ہر ایک آپ کو اچھا خوبصورت بنا کر پیش کرے گا, بہترین ٹرانسلیشن لا کر پیش کرے گا. یاد رکھیے گا آل محمد کے در سے دور ہٹے تو یہ قرآن کا ٹرانسلیشن بھی آپ کے لیے یہ اوتھینٹسٹی پیدا نہیں کر پائے گا کہ جو وہ کہہ رہا ہے وہ صحیح ہے کہ غلط. صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد. اب کس کے کیا انٹینشنز تھے, کس کے کیا ارادے تھے, اب وہ تاریخ کی بحثیں ہیں. لیکن مومن کے پاس, آل محمد کے چاہنے والے کے پاس, آل محمد کی محبت رکھنے والے کے پاس نیت خالص ہونی چاہیے. اور یہی خالص نیت کا کمال ہوتا ہے. جس کی نیت خالص ہوتی ہے نا, پروردگار اس کے لیے راستے بنا دیتا ہے, پروردگار اس کے لیے کام کو آسان کر دیتا ہے. اور یہ نیت خالص کے کمالات کیا ہیں, ابھی میں جب شب عاشور کے واقعات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں. اب آپ سنیے, آج 9 محرم کا دن گزر گیا. 7 محرم پر آل محمد پہ پانی بند کر دیا گیا. اب آہستہ آہستہ پانی خیموں میں ختم ہو چکا تھا. 9 محرم آ گئی. 9 محرم کا روز تھا جب اس فوج نے حملہ کرنا چاہا کہ اب آج ہم جنگ کریں گے. سید الشہداء نے اپنے بھائی عباس علمدار کو بھیجا. میں نے واقعہ ذکر کیا تھا, اس وقت مصائب کے سلسلے تھے, تفصیل نہیں دے پایا. وہاں مولا نے جملہ کہا, یا عباس ارکب بنفسی انت یا اخی, اے میری جان عباس آپ جائیے, جا کر ان سے بات کیجیے. آپ ذرا تصور کر سکتے ہیں, جس ابو الفضل العباس علمدار کو ان کے بابا علی ابن ابی طالب نے خدا سے مانگا تھا تاکہ کربلا میں حسین کے کام آئے. اطاعت مولا کس کو بولتے ہیں؟ ہم سلام کرتے ہیں نا, السلام علیک ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین. اطاعت کس کو بولتے ہیں؟ اوبیڈینس کس کو بولتے ہیں؟ اوبیڈینس بولتے ہیں جو میرا مولا کہے اسے مجھے انجام دینا ہے. جو میرا مولا چاہتا ہے میں اسے انجام دوں. اس مولا کی چاہت میں, یعنی جب پروردگار کا حکم آ گیا تو, رسول کا حکم آ گیا تو, حجت الہی معصوم امام کا حکم آ گیا, بات ختم ہو گئی. اب اس کے بعد مجھے اپنی کوئی خواہش کا اظہار نہیں کرنا. یہ ہے اطاعت. مولا نے کہا اے عباس جائیے ان سے مہلت لیجئے کہ آج کی شب ہم عبادت کرنا چاہتے ہیں, آج کی شب میں نماز و دعا اور استغفار کے اندر وقت گزارنا چاہتا ہوں, تلاوت قرآن مجھے پسند ہے. جب مولا نے یہ جملہ کہا نا, مولا عباس گئے, پیغام پہنچایا, اور پوری روایت ہے کہ کیسے ان کے آپس کے ڈسکشنز تھے کہ کون کیا کہہ رہا تھا. آخر فیصلہ یہ ہوا کہ ٹھیک ہے آج کی شب
ہم جنگ کو مؤخر کرتے ہیں، آج جنگ نہیں کریں گے. یہ ہے 9 محرم. مغرب کا وقت ہوا، 9 محرم کا دن گزر گیا. ایک اور جملہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. بہار الانوار میں علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے جو روایات ذکر کی ہیں نا، تو تھوڑی سی تفصیل سنیے گا. جو روایات ذکر کی ہے نا، بعض روایتوں کا حوالہ دیتے ہوئے علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے جملہ لکھا ہے کہ کربلا میں آنے والے افراد جو کربلا پہنچے تھے وہ کم نہیں تھے. بعض روایات میں 2000 سے زیادہ افراد کا تذکرہ لکھا ہے علامہ مجلسی نے کہ جو کربلا آئے تھے. پھر کیا ہوا؟ پھر وہ کیسے اتنے کم رہ گئے؟ تاریخ نے لکھا کہ جب 9 محرم کو مولا نے جو خطبہ دیا ہے اور ایک مرتبہ بالکل واضح اعلان کیا کہ دیکھو یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، تمہارے خون سے انہیں کوئی مطلب نہیں، جسے جانا ہے چلا جائے. بس تاریخ کہتی ہے کہ یہ وہ وقت تھا کہ جب 2 طرح کے ریئیکشن سامنے آئے. ابھی مقتل کو پڑھیے، آپ کی اپنی لینگویج میں مقاتل موجود ہیں. اردو جانتے ہیں تو اردو میں ہیں، انگلش جانتے ہیں تو انگلش میں ہیں. کبھی پڑھیے تو آپ کو اندازہ ہو کہ کربلا ہے کیا محبت کی داستان ہے کربلا، اور کیا لوگوں کے ارادے تھے کہ جو مولا پر اپنی جان کو مسلسل فدا کرنے کے لیے تیار تھے. اور دوسرے وہ کون سے لوگ تھے کہ جنہوں نے اس وقت میں مولا کو چھوڑ دیا. تاریخ کہتی ہے کہ یہاں اس خطبے کے بعد سب سے پہلے جو کھڑا ہوا وہ شخصیت تھی، وہ ذات تھی حضرت ابو الفضل العباس علمدار کی ذات. کھڑے ہو کر کہنے لگے مولا یہ آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا ایسا کبھی سوچ سکتے ہیں ہم کہ آپ نہ ہوں اور ہم زندہ رہ جائیں؟ ایسا ممکن ہی نہیں ہے. مولا عباس کے گھر والوں نے یہ بات کی. پھر ایک ایک کر کے اصحاب کھڑے ہوئے، جناب مسلم ابن اوسجہ کھڑے ہوئے، جناب عقیل کی اولاد جناب عبداللہ ابن مسلم ابن عقیل کھڑے ہوئے، اور اس کے بعد مسلسل اصحاب کھڑے ہوتے رہے اور مولا کے ساتھ جان دینے کا وعدہ کرتے رہے. مولا ہم آپ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتے. وہ تفصیل کا وقت نہیں ہے، میں جملے نہیں پیش کر رہا، لیکن یہاں پر بعض علماء نے ایک روایت لکھی کہ یہی شب تھی کہ جب میرے مولا نے جب یہ خطبہ دیا تھا، اور اس کے بعد ایک ریئیکشن یہ تھا جو مولا کے قریبی ترین لوگوں کی بات تھی، لیکن کچھ لوگ ایسے تھے کہ جب میرا مولا یہ خطبہ دے کر ایک مرتبہ رات کے سناٹے میں ہے نا تاریخ میں کہ چراغ کو بھی بجھا دیا کہ تمہیں شرم محسوس نہ ہو کہ تم فرزند زہرا کو چھوڑ کر جا رہے ہو. لیکن ایک بی بی کی روایت نظر آتی ہے کہ میں رات کے وقت میں نے سنا کہ کوئی بہت گریہ کر رہا ہے، آنسو بہا رہا ہے. کہ میں اس خیمے کی طرف بڑھی، میں ایک مرتبہ آگے بڑھی تو میں نے دیکھا کہ میرا بابا سید الشہداء امام حسین علیہ السلام گریہ فرما رہے ہیں. اور معاملہ یہ ہے کہ جب مولا نے یہ خطبہ دیا تھا تو اس کے بعد 10 اور 20 کے گروپس میں لوگ مولا کو چھوڑ کر کربلا چھوڑ کر جا رہے تھے. مولا اپنی تنہائی کا احساس کر رہے ہیں، ہر ایک کو اجازت دی ہے، جو جانا چاہتا ہے چلا جائے. اور جو آپ نے اس کے بعد روایت سنی ہے نا، وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ کیوں شہزادی نے یہ سوال کیا، کیوں شہزادی کی زینب سلام اللہ علیہا کے ذہن میں یہ بات آئی کہ کل یہ بھی جو بچے ہیں یہ تو چھوڑ کر نہیں چلے جائیں گے. شب عاشور کے واقعات ہیں. تاریخ کہتی ہے کہ جب یہ معاملہ آگے بڑھا، ایک مرتبہ رات کے اس وقت میں مولا نے اپنے وقت کو تقسیم کیا تھا. نافع ابن ہلال، 2 طرح سے نام ذکر ہے، ہلال ابن نافع بھی ذکر ہے، نافع ابن ہلال بھی ذکر ہے. کہ یہ جو نافع ابن ہلال یا ہلال ابن نافع تھا، کہ یہ کہتا ہے کہ میں اپنے آپ کو تیار کر رہا تھا، میں اپنے خیمے میں اپنے تیر اور اپنی تلوار کو تیار کر رہا تھا. اور آپ جانتے ہیں یہ نافع ابن ہلال کیا آدمی تھا، کیا قربانی دینے والا جذبہ تھا. کہ یہ ایسا تیر انداز تھا کہ جو اپنے ہر تیر پر اپنا اور اپنے باپ کا نام لکھ کر رکھتا تھا. اس کے ترکش کا اگر جو تیر چلتا تھا تو وہ اپنے نشانے پر جا کر بیٹھتا تھا. اس طریقے سے اتنا ماہر تیر انداز تھا. ایک مرتبہ جب نافع نے دیکھا
کہ رات کے وقت میں مولا اپنے خیمے سے برآمد ہوئے، تلوار مولا کے ہاتھ میں ہے، 9 محرم ہے، شب عاشور ہے، مولا اپنے خیمے سے نکلے ہیں اور دشمنوں کی طرف بڑھ رہے ہیں کہ میں نے جیسے ہی دیکھا اپنے آپ کو تیار کیا کہ یہ موقع ہے، مناسب نہیں ہے کہ ایسا نہ ہو کوئی مولا پر حملہ کر دے، کہ ہلال اٹھا اور جا کر مولا کے پیچھے پیچھے سناٹے میں چلنے لگا، اندھیرے میں چلنے لگا، کہ جیسے ہی مولا ایک ٹیلے کے قریب پہنچے مولا نے آواز دی، ہلال تم ہو؟ کہا ہاں آقا میں ہوں۔ کہ میں کیسے آپ کو تنہا چھوڑ دیتا، دشمنوں کا نرغہ ہے، میں کیسے آپ کو اکیلا چھوڑ دیتا، کہ ایک مرتبہ ہلال آ جاؤ۔ مولا لے کر چلے۔ مولا اس جگہوں کو دیکھ رہے تھے کہ کل جو جنگ ہونے والی ہے کہ ایسا نہ ہو دشمن کہیں پر چھپا ہوا ہو۔ اس کے بعد مولا نے ایک جملہ کہا، ہلال تم مجھے کچھ دیر کے لیے تنہا چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ تم مجھے اکیلا و تنہا چھوڑ دو۔ کیا کرنا چاہتے ہیں میرے مولا؟ میرے مولا چاہتے تھے کہ کل عاشور کا دن ہوگا، اس وقت مجھے اپنے پیاروں پر گریہ کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ مولا تنہائی میں گریہ کرنا چاہتے ہیں کہ مولا میں کیسے آپ کو چھوڑ دوں، میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ دیکھا مولا ایک نشیب کی طرف گئے، گریہ کیا، مولا واپس آئے، اپنے خیمے کی طرف جا رہے تھے، مولا کے ساتھ ساتھ تھا کہ مولا پلٹ کر جب واپس آئے اپنی شہزادی زینب کبریٰ کے خیمے میں تشریف لے گئے۔ جیسے ہی اپنی شہزادی کے خیمے میں گئے، شہزادی نے بڑھ کر استقبال کیا، شہزادی نے اپنے مقام پر بٹھایا۔ ایک مرتبہ شہزادی کی گفتگو شروع ہوئی اور شہزادی کو مولا تسلی دے رہے تھے، اے میری بہنا ہماری یہ آخری ملاقاتیں ہیں، وصیتیں کر رہے تھے، اب کل تمہیں صبر کرنا ہے، کل تمہیں سب کا سہارا بننا ہے۔ آپ ذرا تصور تو کیجئے، اگر کوئی سب اپنا گھر چھوڑ کر کچھ لمحوں کے لیے جاتا ہے اور اپنے گھر والوں کو اگر کوئی نصیحت کر رہا ہو، گھر والوں سے برداشت نہیں ہوتا، یہ شہزادی زینب کبریٰ برداشت کیسے کرے، صبر کیسے کرے کہ اپنا بھائی کہہ رہا ہے، آقا مولا فرما رہے ہیں کہ اے بہنا کل ہمیں شہید ہو جانا ہے، کل ہم آپ سے جدا ہو جائیں گے، اب آپ کو یہ کربلا سنبھالنی ہے، اب آپ کو اس لشکر کو سنبھالنا ہے، اب تمام بیبیوں کا سہارا آپ نے بننا ہے۔ ایک مرتبہ یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ ایک مرتبہ شہزادی نے جملہ کہا کہ اے بھیا آپ نے اپنے ساتھیوں کا امتحان تو کر لیا ہے نا، آپ نے اپنے ساتھیوں کو آزما تو لیا ہے نا، ایسا تو نہیں جو اب چھوڑ کے گئے ہیں، ایسا تو نہیں کل جب جنگ شروع ہوگی یہ بھی آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں۔ بس یہ وہ وقت تھا جہاں ہلال باہر کھڑے ہیں، ہلال نے یہ جملہ سنا، ہلال سے برداشت نہیں ہوا، ایک مرتبہ پلٹ کر آئے، جناب حبیب کے پاس پہنچے، جناب حبیب کو دیکھا، بوڑھا انسان ہے اپنی تلوار کو لیے ہوئے، ایک مرتبہ اپنی تلوار سے بات کر رہے ہیں، ایھا الصارم استعد للجواب، اے تلوار تیار رہنا، کل دشمنوں کو جواب دینا ہے۔ ایک مرتبہ دیکھا حبیب بڑے جوش میں تھے، ہلال نے آ کر اطلاع دی، حبیب ہماری شہزادی نے یہ جملہ فرمایا ہے، ہماری شہزادی کو ہماری وفا پر اطمینان نہیں ہے، ہماری شہزادی کا دل گھبرا رہا ہے۔ ایک مرتبہ جناب حبیب کھڑے ہوئے، اپنے اصحاب کے خیمے کی طرف آئے، ایک مرتبہ آواز دی، ایک مرتبہ سارے اصحاب کو جمع کیا، آئے شہزادی کے خیمے کے پاس تلواروں کو لیے ہوئے، نیزوں کو لیے ہوئے، ایک مرتبہ اپنے نیزوں تلواروں کو لیے ہوئے شہزادی کے خیمے میں آئے، شہزادی کے خیمے کے پاس آ کر شہزادی سے گفتگو کی، اے شہزادی ہماری وفا کا بھروسہ کیجئے گا، یہ جو تلواریں نکلی ہیں یہ آپ کے دشمن کے گلے کاٹیں گی، یہ جو نیزے اٹھائے ہیں یہ آپ کے دشمنوں کے سینوں کو چیریں گے، اے شہزادی ہمارا بھروسہ رکھیے، ہم آپ کے بھیا کو آقا و مولا کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ اب شب عاشور کا منظر سمجھ گئے ہیں، اب آپ ایک جملہ سنیے، یہ شب عاشور جہاں جس شب عاشور میں اب ہر بی بی
ارباب منبر کہتے ہیں ہر بیوی اپنے اپنے وارث کو لیے بیٹھی تھی، اپنے وارث کو وہ نصیحتیں کرتی تھی۔ ہر بیوی جب اپنے بیٹے کو، اپنے وارث کو لیے بیٹھی ہوں گی، کہہ رہی ہوں گی نا بیٹا کل مولا پر بڑا مشکل وقت ہے، اپنی جان پیاری مت کرنا۔ شہزادی زینب سمجھا رہی ہوں گی اے میرے بچوں، تم حیدر کرار کے نواسے ہو، تم جعفر طیار کے پوتے ہو، کل ماموں پر بڑا مشکل وقت ہے، اپنی جان پیاری مت کرنا، اپنے ماموں پر قربان ہو جانا۔ قاسم کی ماں سمجھا رہی ہوں گی نا اے قاسم تمہارے چچا پر بڑا مشکل وقت ہے، اپنے چچا پر اپنی جان قربان کر دینا۔ ایک دکھیاری ماں جناب ام رباب جنہیں خدا نے 2 اولادیں دی ہیں، ایک ننھی بچی جس کا 3-4 برس کا سن ہے، اور ایک بچہ جو ابھی 6 ماہ کا ہوا ہے، گھٹنیوں چل بھی نہیں سکتا۔ ایک مرتبہ اس شہزادے کا تذکرہ آ گیا نا، اب پرسا دیجئے گا اس ماں کو، اس دکھیاری ماں کو جس کی گود میں، جس کی کوکھ میں یہ بچہ پل رہا تھا۔ ایک مرتبہ شہزادی بھی دلاسا دیتی ہوں گی نا اے علی اصغر میں اپنے والی پر کیا قربان کروں گی۔ ہر ماں اپنے بچے کو لیے بیٹھ کر اپنے بچے کو نصیحت کر رہی ہوگی میں کیسے تمہیں قربان کروں۔ میں کہوں شہزادی آپ کی قربانی پروردگار بہت قبول کرنے والا ہے۔ بس ایک مرتبہ صبح عاشور نمودار ہوئی، صبح عاشور کا نمودار ہونا تھا۔ ایک مرتبہ مولا کے لشکر کا جو مؤذن تھا حجاج ابن مسروق، ایک مرتبہ حجاج ابن مسروق کو اذان دینے کا موقع نہ ملا۔ ایک مرتبہ مولا کے کانوں نے وہ آواز سنی، حضرت علی اکبر گلدستہ اذان کی طرف روا ہوئے، آواز اذان گونج رہی تھی اللہ اکبر۔ یہ عاشور کا روز تھا، حضرت علی اکبر کی اذان کی آواز سے شروع ہوا۔ ایک مرتبہ شہزادیوں کے دل کانپ رہے تھے، ہاں یہ آواز جو آخری مرتبہ سن رہے ہیں، اب یہ آواز کی مٹھاس سننا نصیب نہ ہوگی۔ ایک مرتبہ اذان مکمل ہوئی، مولا نے نماز پڑھائی، اذان سے یہ عاشور کا روز شروع ہوا، اور ایک وقت آیا جب عاشور کا اختتام تھا۔ ایک مرتبہ جب کوئی خیمے میں نہ رہا، جب سارے اصحاب و انصار قربان ہوئے، ایک مرتبہ عصر عاشور کے وقت میں میرا مولا خیمے کی طرف آ رہا ہے، خیمے سے تیاری کر رہا ہے، وداع کر رہا ہے۔ ایک مرتبہ خیمے سے برآمد ہوا، آواز دی، ایک مرتبہ آواز دی حل من ذاب یضب عن حرم رسول اللہ، ارے کوئی ہے جو حرم رسول خدا سے اس کرب کو دور کرے۔ ایک مرتبہ یہ آواز لگانا تھی، صدائے حل لگانا تھی۔ ایک مرتبہ خیموں سے رونے کی آواز بلند ہوئی، ارباب منبر کہتے ہیں جب رونے کی آواز بلند ہوئی آقا خیمے میں آئے، کیا ہوا؟ ایک بچے نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا، ایک بچہ جھولے سے گر گیا۔ کیا ہوا؟ کہا اصغر اپنے آپ کو جھولے سے گرا چکا۔ ایک مرتبہ منگوایا، کل لاؤ میرے بچے کو میرے حوالے کرو، میں شاید پانی کا بندوبست کر سکوں۔ ایک مرتبہ اس بچے کو بھی تیار کیا ہوگا۔ تاریخ مقتل کہتی ہے نا جب شہزادہ قاسم جا رہے تھے اپنے ہاتھ سے امامہ پہنا رہے تھے، علی اکبر کو اپنے ہاتھ سے تیار کیا تھا۔ اب یہ علی اصغر ایک مرتبہ اپنے ہاتھ سے سفید پارچے میں لپیٹا، سفید کپڑے میں لپیٹا، بس کانہو کفن پہنا کر لا رہے تھے۔ ایک مرتبہ یہ شہزادہ ایک مرتبہ لیا، میں کہوں ایک جملہ کہوں آپ کی خدمت میں، جب مدینہ سے چلے تھے بڑا عجیب منظر تھا۔ جب یہ شہزادہ اپنی بہن کی گود میں گیا تھا، جب جناب فاطمہ صغرا کی گود میں گیا تھا، واپس پلٹنے کو تیار نہ تھا۔ ارباب منبر کہتے ہیں مولا نے کچھ کہا، مولا نے کچھ کہا، بچہ ہمک کر آ گیا، چند دنوں کا بچہ تھا۔ شاید علی اصغر یہی اعلان کر رہے ہو، خدا جانے اے بابا وعدہ کر کے لائے تھے، اب یہ سپاہی آپ پر قربانی دینے کے لیے تیار ہے، بس اس سپاہی کی کمزوری ہے یہ گھٹنیوں چل کر بھی میدان جا نہیں سکتا، آپ اپنے ہاتھوں پر یہ قربانی لا کر بھی
اجرکم علی اللہ. میں نے کربلا میں سید مرتضی قزوینی آج بھی زندہ ہے، تقریباً 40-50 سال سے کربلا کے ممبر پر مصائب کربلا پڑھتے ہیں. میں نے ان کے زبان سے ایک جملہ سنا، کہہ رہے تھے جب شہزادہ علی اصغر کے مصائب بیان کر رہے تھے، ایک بہت خوبصورت جملہ کہا کہ یہ وہ قربانی تھی جو آقا نے جس طریقے سے جب کوئی مہمان گھر پہ آتا ہے ایک مرتبہ ساری چیزیں پیش کر دی جاتی ہے، لیکن اگر کچھ خاص ہوتا ہے میزبان اپنے ہاتھوں پر لا کر پیش کرتا ہے. یہ کربلا کی واحد قربانی تھی، آقا نے اپنے ہاتھوں پر لا کر خالق کی بارگاہ میں پیش کی. اے پروردگار میری اس قربانی کو اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. ایک مرتبہ شہزادہ لایا گیا، شہزادے کو جب پیش کیا نا، مقتل کا ایک جملہ ہے، ان لم ترحمونی فرحموا ھذا الطفل الصغیر. اگر تم مجھ پر رحم نہیں بھی کھاتے اس ننھے سے بچے پر تو رحم کھاؤ. ایک مرتبہ پیش کیا گیا، مولا نے کربلا میں بار بار نشانیوں کو پیش کیا ہے. مقتل کہتا ہے کبھی قرآن لا کر پیش کیا، تمہیں قرآن کا واسطہ تم نہیں دیکھتے، یہ قرآن ہے جو ہمارے گھر میں نازل ہوا. رسول کا عمامہ لا کر پیش کیا، جانتے ہو یہ کس کا عمامہ ہے؟ یہ رسول خدا کا عمامہ ہے، تم رسول کے بیٹے کو مار رہے ہو. بار بار مولا حجت پیش کرتے تھے. جب مولا نے ابا کا دامن لگا کر اس بچے کو میدان میں پیش کیا، فوج اشقیہ یہی سمجھی کہ قرآن لے کر آئے ہیں، لیکن یہ قرآن ناطق کا پارا تھا. مولا نے پیش کیا، ابا کا دامن ہٹایا، کانہو کہا ہو میرا جی کہتا ہے اصغر کو جب پیش کیا ہوگا، ارے تم مجھے پانی نہیں دیتے، اس بچے کو تو ایک قطرہ آپ پلا دو. ایک مرتبہ تاریخ کے مقتل کا جملہ ہے، ایک مرتبہ شہزادے کو پیش کیا، شہزادے نے بھی اپنی سوکھی زبان اپنے ہونٹوں پر پھیری. جب سوکھی زبان ہونٹوں پر پھیری فوج اشقیہ مڑ مڑ کر رونے لگی. کیفیت کیا تھی؟ کیفیت کیا تھی؟ مقتل کا جملہ ہے، آج شہزادے کے مصائب ہے نا، اپنی دعاؤں کو مانگیے گا. شہزادے کو باب الحوائج کہتے ہیں، خدا حاجتوں کو پورا کرے. ہمارے اس پرسے کو اس سرکار حجت کی بارگاہ میں پرسے کا باعث قرار دے. ایک مرتبہ مولا نے جملہ کہا، اما ترونا کیف یتلظی، دیکھتے نہیں ہو یہ کیسے تلذی کر رہا ہے. تلذی کس کو کہتے ہیں؟ تلذی اس کیفیت کو کہتے ہیں. عرب یہ لفظ استعمال کرتا تھا، یہ لفظ اس وقت کہا جاتا تھا جب مچھلی کو پانی سے نکالا جاتا ہے، مچھلی تڑپتی ہے، جب مچھلی کا تڑپنا بند ہو جاتا ہے اس کے بعد مچھلی میں جان نہیں ہوتی، بس جان نکلنے کو ہوتی ہے. اس وقت مچھلی کی کیفیت یہ ہوتی ہے، کبھی منہ کو کھولتی ہے، کبھی بند کر کبھی کھولتی ہے، کبھی بند کر دیتی ہے. عرب اس کے لیے لفظ استعمال کرتا تھا یتلذا. مولا نے جملہ کہا، یہ میرے بچے کی حالت نہیں دیکھتے، اب اس کا کس کی کیفیت یہ ہو گئی ہے، اب تڑپنے کی کیفیت نہ رہی، اب اس کا منہ کبھی کھلتا ہے کبھی بند ہوتا ہے. ایک مرتبہ شہزادے نے اپنے آقا کو دیکھا، اپنے بابا کو دیکھا. ایک مرتبہ وہاں سے عمر سعد نے حکم دیا، اے ہرملا اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر دے. ہرملا نے تیر جوڑا. کون سا تیر؟ جو انسانوں کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ تیر نہیں جوڑا، وہ تیر جو 3 بھال کا تیر تھا، جس کے 3 منہ ہوتے تھے، جو جانوروں کو گرانے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا. ایک مرتبہ 3 بھال کا تیر جڑا، ایک مرتبہ تیر چلا، بچے کی گردن پر لگا. فذبح من الورید الى الورید. بعض مقاتل کا جملہ ہے فذبح من الاذن الى الاذن. شہزادے کے گلے کی ایک طرف سے تیر داخل ہوا، دوسری طرف سے برآمد ہوا، آقا کے ہاتھ میں پیوست ہوا، بچہ ذبح ہوا. آقا نے ایک مرتبہ چلو لگایا، شہزادے کے گردن کے نیچے اپنا ہاتھ رکھا، اس خون کو اپنے ہاتھ میں لیا، آسمان کی طرف پھینکا، ایک قطرہ
کپڑا بھی واپس نہ آیا، جو ہاتھ میں خون تھا اپنی داڑھی پر مل لیا. ہاں کذا، ہاں اسی طریقے سے میں نانا رسول خدا کی بارگاہ میں قیامت میں جاؤں گا. ایک مرتبہ آقا نے یہ قربانی ایک مرتبہ چھپا لی، اپنے اس بچے کو چھپا لیا. کیسے اس قربانی کو خیمے میں لے جائے؟ علی اکبر کا لاشا اٹھانا آسان تھا، قاسم کے ٹکڑے اٹھانا آسان تھا. ایک مرتبہ تاریخ مقتل میں یہ عجیب منظر لکھا گیا. آپ کلام علیہ عاشور کریں گے نا، شہزادے کا لاشا ہاتھ میں تھا، کبھی آگے بڑھتے تھے کبھی قدم پیچھے ہٹتا تھا، زبان پر جملہ تھا انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. مالک تیری رضا پر حسین راضی، تیری قضا پر حسین راضی، لیکن اس بچے کو اس کی ماں کے سامنے پیش کیا جائے تو کیسے؟ ایک مرتبہ میرا مولا خیمے کی طرف بڑھا. کربلا کی واحد قبر تھی جو مولا نے اپنے ہاتھ سے کھودی. ایک مرتبہ خیمے کی پشت پر آئے، اپنی ذوالفقار کے نیام سے قبر کو کھودنا شروع کیا. قبر کو کھودا، قبر میں یہ لاشا چھپا دیا، مٹی ڈال کر لاشا دفن کر دیا. نہ جانے میرے مولا کے دل میں کیا تمنا تھی، میرا مولا کیا چاہتا تھا. شاید یہ چاہتا ہو جو مقاتل لکھتے ہیں، ہر لاشے کا سر کاٹ کر نو کے نیزہ بلند کیا جا رہا تھا. مولا نے لاشا چھپا دیا. ام رباب کا کلیجہ ارے کیسے برداشت کرے گا، ننھا سا سرنوں کے نیزہ. ایک مرتبہ یہ بچہ چھپا دیا گیا. ایک مرتبہ شہزادے کو چھپا تو دیا، لیکن فوج لعین نے ایک مرتبہ جب لاشے کی تلاش کی کہ سروں کو گنتا شروع کیا. جب سروں کو گنا گیا کہ ایک سر کم محسوس ہوتا ہے. ایک لاشا مولا نے چھپایا تھا. نیزہ برداروں کی فوج جمع ہوئی. ایک مرتبہ نیزے زمین پر گئے، نیزوں کا لگنا تھا. نیزے کے ساتھ ام رباب کا کلیجہ نکل آیا، شہزادے کا لاشا نکل آیا. والی اصغرا، والی اصغرا، ماتم حسین.